تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں صدقہ خیرات کس طرح کرنا چاہیے، چھپ کر کے کریں یا علی الاعلان، اس کا تذکرہ تھا۔ نیز کن لوگوں پر صدقہ خیرات کرنا ہے ان کا بھی اللہ رب العزت نے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ کے اندر تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین کی سربلندی کے اندر اتنے مصروف ہوں کہ انہیں دنیا کمانے کی فرصت ہی نہ ملے، انہوں نے اپنا پورا وقت طلب دین کے اندر، حصول دین کے اندر، یا دین کی اشاعت میں، دین کی حفاظت میں، دین کی سربلندی میں لگا دیا ہے، تو عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو خاص طور سے اپنی عطایا، اپنے ہدایا اور اپنی بخشش کے اندر مقدم اور سر فہرست رکھا جائے۔ عام طور سے چونکہ لوگ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، تو نادان آدمی ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں غنی سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ لا يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، چونکہ یہ طبقہ وہ ہے جو دین کی سربلندی میں لگا ہے اور لوگوں سے چمٹ کر کے سوال نہیں کرتے، تو لوگوں کا ذہن یہ جاتا ہے کہ شاید یہ غنی ہے، انہیں حاجت اور ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ تعریفہم بسیماہم، تو ان کو ان کے چہروں سے پہچان لے گا کہ یہ لوگ نہ سوال کرتے ہیں اور نہ چمٹ کر سوال کرتے ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو بھی مال راہ خدا میں خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اسی کے مطابق جزا دے گا، بدلہ دے گا۔ اب آگے فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالہم، نیک لوگ وہ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں باللیل، رات میں بھی، والنہار اور دن میں بھی، سرًا پوشیدہ طریقے سے بھی، وعلانیتاً اور علی الاعلان بھی، رات اور دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کر کے بھی دیتے ہیں، کبھی چھپا کر کے دینے کا موقع ہوتا ہے، کبھی دوسرے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کھلم کھلا بھی دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو اور وہ بھی خرچ کریں۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ،
ایسے ہی لوگوں کے لیے اجر اور ثواب ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ کسی طرح کا حزن اور ملال آخرت میں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت بعض حضرات فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر دین کی اشاعت کے لیے کافی حد تک مدد کی۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، ان کے پاس 4 درہم یا 4 دینار تھے۔ 1 دینار انہوں نے دن میں خرچ کیا، 1 رات میں خرچ کیا، 1 چھپا کر کے دیا، 1 علی الاعلان، تو چاروں پر عمل ہو گیا، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی، چھپا کر کے بھی، ظاہر کر کے بھی۔ تو صحابہ کی شان یہی تھی، وہ قرآن پاک کی آیات پر عملی طریقے سے عمل کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال آج بھی اگر کوئی چاہے تو اس آیت پر عمل کر سکتا ہے، اور مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ دن میں خرچ کرنے کا موقع ہے دن میں، رات میں تو رات میں، اور چھپا کر کے تو چھپا کر، اور دکھا کر کے تو دکھا کر، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب، اس کے فضائل، مناقب، کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے، کس طرح سے خرچ کرنا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جو مال ناجائز طریقے سے کماتے ہیں، ناجائز طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ ناجائز کمائی اگر اس کو اللہ کے راستے میں دیا جائے تو اس سے اللہ راضی اور خوش نہیں ہوتا، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حرام مال سے، حرام کمائی سے کمایا ہوا مال اگر کوئی صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کے ایمان کے اوپر بھی اندیشہ ہے کہ کہیں یہ کفر کے اندر نہ پہنچ جائے، اس لیے کہ یہ ایک طریقے سے اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ مذاق ہے، اللہ نے تو منع کیا ہے حرام مت کماؤ، اور یہ حرام کما کر کے گویا کہ ثواب کی بھی امید رکھ رہا ہے کہ میں خرچ کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بہت سارے مجرم، بہت سارے چور ڈاکو لوٹتے ہیں مال، اور اس لوٹے ہوئے مال میں سے غریبوں کو اور مسجدوں میں، مدرسوں میں خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ذمے سے گناہ ٹال دیا۔ یاد رکھیے حرام مال میں سے کوئی صدقہ خیرات جائز نہیں ہے، چونکہ جب وہ تمہاری ملکیت میں ہے ہی نہیں، تم اس کے مالک نہیں ہو، تو تمہیں خرچ کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہاں سے ان طریقوں کا ذکر ہے کہ عام طور سے جو لوگ غلط طریقوں سے مال کماتے ہیں، یاد رکھیے مال جائز طریقے سے کمانا چاہیے، چاہے وہ کم ہو۔ ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال بہت خطرناک ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا جسم اگر اس پہ ورم آ جائے، پھول جائے، تو اس کو ترقی نہیں کہیں گے بلکہ سمجھیں گے کہ جسم بیمار ہو چکا ہے۔ ایسے ہی مال میں اگر حرام مال سے بڑھوتری ہوتی ہے تو وہ سارے مال کو لے بیٹھتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، نام اس وقت ذہن سے نکل گیا، انہوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ حرام مال اور سودی مال 40 سال کے اندر اندر انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں اور ناجائز طریقے سے مال کماتے ہیں تو 40 سال کے اندر اندر ان کا مال ان کو لے بیٹھتا ہے، اور ان کی حالت پہلے سے بھی کہیں زیادہ بدتر ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ اکل یأکل کے معنی کھانے کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر مطلقاً لینا مراد ہے، چاہے اس کو کھائے، چاہے پہنے، چاہے کچھ بھی کرے،
اب ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو سود لیتے ہیں، ایک طرف تو صدقے خیرات کا ذکر تھا، اس کے مقابلے میں ڈائریکٹ ربا سود کا ذکر آیا۔ فرمایا لا یقومون، یہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی، مگر اس شخص کی طرح کہ جو کھڑا ہو، یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کو شیطان نے چھو کر کے مخبوط الحواس کر دیا ہو، جیسے کسی پر آسیب، جنات اور سحر وغیرہ کا اثر ہو، تو وہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی قیامت کے دن جو لوگ سود کھاتے ہیں، ناجائز مال کھاتے ہیں، بالکل عملی طریقے سے ایسے ہی کھڑے ہوں گے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو دنیا میں اندھا بنا رہا، اللہ کے حکموں سے وہ آخرت میں اندھا ہی کھڑا کیا جائے گا۔ جو لوگوں کے مال کھا کر کے نشے کے اندر مست رہتا تھا، اللہ رب العزت اس کو حقیقت میں ایسا کھڑا کریں گے کہ جیسے شیطان نے چمٹ کر کے اس کو مخبوط الحواس بنا دیا۔ فرمایا ان کی یہ کیفیت کیوں ہوگی؟ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ جو سود لینے والے اور بیاج کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، وہ یوں کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، تجارت میں بھی نفع آتا ہے، سود میں بھی نفع آتا ہے، یعنی دونوں کو برابر کہتے ہیں۔ حالانکہ تجارت الگ چیز ہے، سود الگ چیز ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بکری حلال ہے، وہ بھی 4 پیر والی ہے، اور کتا حرام کیوں ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ بھائی اللہ نے ایک بکری کو حلال قرار دیا ہے اور کتے کو حرام قرار دیا ہے۔ کوئی شخص یہ سوال کرے کہ بیوی وہ حلال ہے لیکن ماں وہ حرام کیوں ہے، حالانکہ وہ بھی عورت، یہ بھی عورت، جواب یہی ہے کہ بھائی اللہ نے بیوی کو حلال قرار دیا ہے اور ماں کو، بہن کو، بیٹی کو حرام قرار دیا ہے، تو سود اور تجارت میں اور اس سے بھی ایسے ہی بالکل فرق سمجھ لیجئے کہ تجارت کے اندر انسان اپنا مال خرچ کر کے دوسرا مال اس کے بدلے میں لیتا ہے، سرمایہ، لیکن سود کے اندر پیسہ دے کر کے پیسے کے بدلے میں ہی نفع حاصل کرتا ہے۔ اور حدیث کے اندر فرمایا کہ ہر وہ قرض کہ جس قرض پر نفع لیا جائے وہ سود کے اندر داخل ہے، ہر وہ قرض جس کے اوپر نفع لیا جائے، انٹرسٹ لیا جائے، چاہے اس کا نام آپ کچھ بھی بدل لیں، وہ حرام ہے، سود ہے۔ اور اس کو یوں سمجھیے کہ اکابر اسلاف کا حال تو یہ یہاں تک تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے کسی شخص کو قرض دیا ہے، پھر قرض دینے کے بعد وہ تمہیں کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ دیتا ہے، تمہارے لیے ہدیہ تحفہ لینا بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی سود کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، عبداللہ ابن سلام کو سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا تمہارا رہنا ایک ایسی قوم کے درمیان ہے جو سودی کام کرتی ہے، اگر تم نے کسی کو روپیہ پیسہ دیا، پھر اس نے اس کے بدلے میں تمہیں ایک گٹھری اگر بھسکی بھی دی، بھوسا جو ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے وہ بھی سود کے اندر داخل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ قرض دار کے مکان کے سائے سے بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ایک آدمی، اس کے اوپر قرض تھا امام صاحب کا، اس سے قرض لینے کے لیے گئے تو دیکھا دوپہر کا وقت ہے، دھوپ میں کھڑے ہیں، حالانکہ اس کے مکان کی چھاؤں تھی، وہاں کھڑے ہو سکتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہاں سایہ ہے، یہاں کھڑے ہو جائے۔ فرمایا کہ میرا اس بندے پر قرض ہے اور میں اس قرض کے بدلے میں اس کے مکان سے اتنا بھی نفع نہیں لینا چاہتا کہ اس کے مکان کے سائے کے اندر کھڑا ہو کر کے وقت گزاروں، تو پھر سود کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے؟
سود کی اتنی تباہ کاریاں ہیں، فرمایا کہ 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بدتر گناہ ہے سود کھانا، اور سود لینا، سود دینا، سود کا گواہ بننا، اس کو لکھنا، یہ سب کے سب اس کے اندر برابر ہیں۔ اور آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، بینکوں سے سود لیا جاتا ہے، سرمایہ داروں سے سود لیا جاتا ہے، اور اس کے بلبوتے پر بہت سے اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا شریعت نے، اس میں کبھی بھی خیر اور بھلائی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے نا، وہ اسی وجہ سے کہ جو لوگ بینک سے قرض لیتے ہیں تو بینک کا اپنا پیسہ تو ہوتا نہیں، وہ تو عوام کا پیسہ ہوتا ہے جو لوگ اس کے اندر رکھتے ہیں، وہ اٹھا کر کے کسی سرمایہ دار کو دے دیا۔ اب سرمایہ دار اس سے نفع حاصل کرتا ہے، کچھ معمولی سا سود کے نام پر بینک کو واپس لوٹا دیتا ہے، بینک اپنے خرچے کاٹ کر کے کچھ ان کو دے دیتا ہے جن کا مال تھا، یہ جو انٹرسٹ آپ کے پاس آتا ہے، اور کبھی کبھی وہ پورا کا پورا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جس سے بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے، اور پبلک کا پیسہ اس طریقے سے ایک آدمی لے کر کے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ ابھی پچھلے گزشتہ سالوں میں آپ نے کئی واقعات ایسے سنے ہوں گے کہ کتنا مال لے کر کے لوگ بھاگ گئے لوگوں کو۔ اس لیے سودی کاروبار کے اندر شرکت، اس سے مال کو بڑھانا قطعاً گنجائش نہیں ہے، اور یہ اتنا وسیع باب ہے، اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، پورے لیکچر بیان دیے جا سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات اتنی ہے کہ سود اور تجارت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سود اور تجارت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فرق بیوی اور ماں کے اندر، جتنا بکری اور کتے کے اندر، سمجھے نہیں؟ ایک چیز حلال اور ایک چیز حرام، دیکھنے میں ایک جیسی محسوس ہوتی ہیں لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تجارت کے اندر تو رکس ہوتا ہے، نفع بھی ہو جاتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن سود کے اندر کوئی رکس نہیں ہوتا، اس کے اندر تو پیسے کے اوپر پیسہ کمانا ہی ہے، چاہے کوئی مرے، چاہے جو کوئی جیے، چاہے کسی کا دیوالیہ ہو، چاہے گھاٹا ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے انسان کے مزاج میں سخت دلی پیدا ہوتی ہے، اور شریعت کی منشا یہ ہے کہ اس طریقے سے کمایا ہوا مال انسان کی اولاد کو فربا نہیں دیتا، فربا نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس سے تباہی، ہلاکتیں آتی ہیں۔ فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، اور اللہ نے بیع کو، تجارت کو، لین دین کو، جو تجارتی کاروبار ہوں ان کو حلال قرار دیا، اور ربا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربی، بس جس کے پاس آئی کوئی نصیحت اس کے پروردگار کی طرف سے، فانتہا، اور وہ رک گیا نصیحت کے بعد، فلہ ما سلف، تو اس کے گزشتہ گناہوں کو اللہ کہے گا چلو معاف کر دیا، ورنہ اگر گزشتہ گناہوں کو معاف نہ کرے تو پرانی فائلیں کھلیں گی اور حساب اتنا لمبا ہو جائے گا کہ معاملہ ہی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جس نے توبہ کر لی اور پہلے کچھ گڑبڑ شڑبڑ کر رکھی ہے، چلو ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے اعلان کیا، میں سب سے پہلے اپنے چچا کا جو سودی نفع لوگوں کے اوپر بیٹھتا ہے اس کو ختم کرتا ہوں، اور 20,000 مثقال یا 20 لاکھ تقریباً، کتنا 20,000 مثقال غالباً، اتنا لوگوں کے اوپر ان کا نفع تھا، جو اصل سرمایہ وہ کتنا ہوگا آپ اندازہ لگائیے، سمجھے نہیں؟ فرمایا کہ میں سب سے پہلے اس کو ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر لوگوں سے اپیل کی تم نے بھی اگر کسی کو سود وود پر پیسے دے رکھے ہیں اس معاملے کو ختم کرو اور اپنا اصل مال واپس لے لو۔ تو یہی اسلام کی پالیسی ہے، اگر پچھلے کھاتے سارے اٹھائے جائیں گے تو معاملہ اور زیادہ الجھے گا۔ اسی کو فرمایا فانتہا، اگر کوئی باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے جو گزر چکا اللہ اس کو معاف کر دے گا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ چاہے معاف کر دے چاہے کچھ بھی کرے۔ ومن عاد، لیکن جو واپس اسی دھندے کے اندر لگا رہا، سود کو ہی جائز سمجھتا رہا، دلیلیں دیتا رہا اور اس میں ہی اپنے آپ کو ملوث رکھا، فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں،
ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دیکھیے یہ اللہ کا نظام ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ناشکرے سے اور گنہگار سے۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ کریں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے اجر اور ثواب ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے، غمزدہ ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایک طرف صدقات، خیرات، زکوٰۃ رکھی ہیں، دوسری طرف تجارت، اس کے ذریعے سے مال کو کمانا ہے، بڑھانا ہے، اور تیسرا ان کے مقابلے میں سود ہے، بیاج ہے، سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا گیا، چاہے اس کا کوئی بھی نام بدل لو، سود سود ہے، ہر حال میں ناجائز اور حرام ہے، گنجائش نہیں ہے اس کی کسی حصے کے اندر بھی شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو سود، بیاج اور حرام خوری سے اور حرام کمانے سے محفوظ فرمائے، اور تجارت کے ذریعے سے اپنی آمدنی کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، عطیات کی اللہ تعالیٰ ہمت اور سعادت توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔